پرے جا رہے ہیں نظر نہیں رکھتے. جو لوگ سائڈوں پہ کھڑے ہیں وہ کینڈی سینٹر میں آ کے صفوں میں بیٹھ جائیے گا. کھجور جتنی کھانی ہوتی رہنا، زیادہ مت لینا. جتنی کھا لو گے دیکھ لینا، گرانا مت. ہلو 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 کھجور لے لیجیے. سوال کروں کیا اب جی بتائیے گا، آج جو آپ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں فلسطین پر جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے، اسرائیلی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ابھی دیکھیں 6 منتھ ہونے والے ہیں اور ابھی تک وہاں پہ جہریت، وہاں پہ بچے، بزرگ، خواتین اور وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر اتوار کو ہم پروٹیسٹ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں ہمیں کوریج بھی صحیح نہیں دیا جاتا الیکٹرانک میڈیا پہ. اور یہاں پہ شرم آنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو. ان کی خاموشی اتنی کیوں ہے؟ یہ کیوں ایسے ابھی خاموش ہیں؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ یہ کیا ان سے ان کے گانے کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان لے کے ہم ہر اتوار کو یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں. ڈی چوک کے سامنے فلور ہے، ایک بلڈنگ ہے جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ مسلمانوں کا ایک نام پہ ملک بنا ہے، تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو غیر یا شرم آ جائے نا سامنے جو حکمران ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر پھر مزید ہمیں ایک ہاں آگے کون سا پوچھوں تو اور ہم یہاں پہ ایک یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے وسائل ہونے کے باوجود اور فرسٹ ایسا مسلم کنٹری جو ایٹمی قوت رکھتا ہے، وہ سب کی نظریں یہاں پہ ہے. ابھی دیکھیں اسماعیل ہانیہ نے لاسٹ ویک میں بھی تیسری دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے کم از کم ایک دھمکی دے دو نا. یہ تو دھمکی دینا دور کی بات ہے، ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلنا گوارا کیے نا. اب ان کے ہونٹ ہلانے کے لیے، ان پہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ڈی چوک میں اکٹھے ہوتے ہیں. ابھی ہم دیکھ لیں ہماری فیملیز یہاں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں. تو ہم اسی سلسلے میں آئے یہاں پہ کہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں اور ان کو انسان بھی دیں. بہت شکریہ. ان کے نہتے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے. اس اجتماع کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے جو لیڈران ہیں ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ ہمارے اندر اتفاق کیوں نہیں ہے. کیوں اسرائیل امریکہ کی شاہ پر اور دوسرے ملکوں کی شاہ پر نہتے مسلمانوں کے ساتھ درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم تو یہاں پہ اتنی نعمتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک کھجور اور سوکھے ہوئے ٹکڑے نہیں ہوتے اور اوپر سے بم آگے گر جاتا ہے. وہ سارے وہ ہاسپٹل میں علاج کرانے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے اوپر سے بم گرتے ہیں آگے. مسلمانوں کی غیرت سعودی عرب نے 40 ملکوں کی فوج بنائی ہے. ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس فوج کو اس نے کہاں لے کے جانا ہے. ایران جو ہر سال آخری جمعے کو قدس کی ریلی نکالتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے ابھی کہاں پہ غائب ہے وہ. اور باقی اسی طرح دوسرے مسلمان ممالک ان کے لیڈران بالکل ان کو شرم آنی چاہیے. ہمارا یہ اجتماع اس کا بنیادی طور پہ لائن آرٹ فاؤنڈیشن پاکستان کے تحت یہ ایک اجتماع کیا گیا ہے جس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ فلسطین اور اسپیشلی غزہ کے نہتے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جائے. میرا مسلمان حکمرانوں کے لیے پیغام ہے جو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،
کہ فکر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ لائن ہارٹ فاؤنڈیشن کے تحت یہاں پر احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ صرف مسلمان امت جو ہے اس کو صرف ہلکا سا ہم نے تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے کہ ٹھیک ہے معاشی اور دوسری مجبوریاں ضرور موجود ہیں، لیکن ان سب مجبوریوں میں آپ کم از کم اپنے جو غزہ کے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کریں، کم از کم ان کی یہودیوں کی مصنوعات کو تو بائیکاٹ کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اتنی نعمتوں کے ساتھ یہاں پہ افطاری کی ہے، وہاں پہ بیچارے بچے گندا پانی لے کے اور سوکھے ٹکڑے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سحری کے لیے اور افطاری کے لیے، اوپر سے بم آ کے گرتا ہے، ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ آ کے بم گر جاتا ہے۔ اتنی درندگی، اتنا ظلم اور اتنی بربریت تو کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ہم اپنے مسلمان ملکوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ایران جو قدس کی ریلیاں نکالتا ہے۔ ایران کو دیکھیں، وہ قدس کی ریلی نکال کے اتنی بڑی بڑی بڑھ کے مارتا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں۔ سعودی عرب جس نے 40 ملکوں کی فوج اکٹھی کی ہوئی ہے، صرف آل سعود نے اپنی سلطنت کو استحکام دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی کچھ کریں۔ ان کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عقل ہے سپر تیری، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اثر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ ہم اپنے مسلمانوں کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے اپنے دل میں تھوڑی سی تڑپ تو پیدا کریں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مسلم امہ ہوتی کیا ہے؟ مسلم امہ کا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں کیا فرمایا تھا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو، سب کو تکلیف ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ وہ حدیث میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہمیں، خدا نہ خواستہ وہ حدیث خدا نہ خواستہ وہ غلط تو نہیں ہے، اس پہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں عمل کرنا ہے ہم نے۔ اس لیے ہم یہاں پہ سارے بہن بھائی آج اکٹھے ہوئے ہیں، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پہ، سب ہمارے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، صرف اور صرف یہ مسلمان امت کو یہ اشارہ دینے کے لیے، خدا کے لیے تھوڑا سا احساس کریں۔ غزہ میں اٹراسٹیز جو ہو رہی ہیں، خدا کے لیے اس کے خلاف حق احتجاج کا حق آپ سب کو ہے، پرامن احتجاج کر رہے ہیں ہم کسی گورنمنٹ کے املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارا ملک پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے، ہمیں اپنے ملک کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس خیال رکھتے ہوئے ہلکا سا احتجاج کرنے کا ہمیں حق ہے کہ اپنے حکمرانوں کو کم از کم یہ باور کریں کہ ہمارے عوام کے جذبات کیا ہیں، خدا کے لیے اپنی فارن پالیسی میں ان جذبات کی تھوڑی سی ترجمانی کر لیں۔ تھینک یو۔